تیرے ابرو کمان نورانی نجیب، تیری اکھ حیات نشانی نجیب، متھے روشن لاٹ سلطانی نجیب، دستار تیری شاہ شہانی نجیب، متھے روشن لاٹ سلطانی نجیب، دستار تیری شاہ شہانی نجیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر مرکز فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اور نائب سرپرست صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب، معزز مجلس خلفاء، انتظامیہ تحریک دعوت فقر اور محفل میں شریک خواتینوں حضرات اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں آنا من نور اللہ و کل خلائق من نوری، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کائنات میں ظاہر ہوا اور تمام مخلوقات میں حضور پاک کا نور موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں نور کی صورت میں موجود ہیں، تمام مخلوقات میں۔ سبحان اللہ۔ اپنے وجود میں نور مصطفیٰ تک رسائی حاصل کرنا انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اس محفل نور مصطفیٰ کا مقصد بھی یہی ہے کہ طالبان مولا خود میں اس نور مصطفیٰ تک رسائی حاصل کریں اور اس محفل میں شریک ہو کر اپنے قلب اور باطن کو منور کریں۔ اب میں محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے دعوت دوں گا ہارون سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ مدحت سرا حضور کا مبعوث کائنات، نازا ہیں ان کے حسن پہ مسجود کائنات، تخلیق کائنات ہوئی جن کے نور سے، ہے معجزہ کہ وہ بھی ہیں موجود کائنات۔ حاضرین محفل، اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عطاء الوہاب سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں مدینے کی دھرتی کہاں میری ہستی کہاں مدینے کی دھرتی کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرے مدنی آقا یا حبیب اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار
آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے میں بے قرار تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ہے ذکر آپ کا ایسا کہ آنکھ بھر آئے ہے ذکر آپ کا ایسا کہ آنکھ بھر آئے یہ آنکھ میری ضیاء اشک باریا آپ سے ہے یہ آنکھ میری ضیاء اشک باریا آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ. یہ تھے عطاء الوہاب سروری قادری صاحب. خواتین و حضرات، جس طرح کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان کو کسی استاد یا رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نور مصطفیٰ تک رسائی کے لیے مرشد کامل اکمل کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں. جو کوئی بھی نور مصطفیٰ تک یعنی اپنے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے اس تک پہنچا ہے، وہ مرشد کامل اکمل کی رہنمائی سے ہی پہنچا ہے.
اب مرشد کامل اکمل کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر سلطان حسنین محبوب سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور مرشد کامل اکمل کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بیان فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر مرکز فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس، نائب سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب، معزز ممبران مجلس خلفاء، انتظامیہ کمیٹی تحریک دعوت فقر، تمام خواتین و حضرات اور اس محفل میں لائیو شامل ہونے والے اندرون اور بیرون ملک سے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج جس موضوع پر مجھے بیان کرنے کا مرشد کریم کی مہربانی سے موقع ملا ہے وہ ہے مرشد کامل اکمل، اور اپنے اس مختصر بیان میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ کیا اہمیت ہے مرشد کامل اکمل کی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے میں۔ معزز حاضرین و ناظرین، تحریک دعوت فقر راہ فقر اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے، جو ایک کامل رہنما یعنی مرشد کامل اکمل کی رہنمائی میں بندے کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کی راہ ہے۔ اگرچہ اللہ ہر انسان کے قلب میں موجود ہے اور انسان جب بھی اسے پکارے وہ سنتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ الزاریت کی آیت نمبر 50 میں خود فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہمارے قرب کے لیے جد و جہد کی ان کو ہم اپنی راہ خود دکھا دیں گے۔ یعنی قریب ہونے کے باوجود اللہ کو پانے کے لیے انسان کو اللہ کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ دین ایک راہ کی طرح ہے جس پر سفر کر کے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ جو اس راہ پر جتنا آگے گیا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہو گیا اور آخرت کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ تمام انبیاء کرام اسی راستے پر بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے۔ معزز حاضرین و ناظرین، لفظ انسان نسیان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بھلا دینا، اور انسان کے معنی ہے بھلا دینے والا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان اللہ کے انتہائی قریب تھا اور اس کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط تھا، جیسا کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی ہماری روح اللہ سے ہے، لیکن انسان اس دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے اور اسے وہ راہ بھی یاد نہیں رہتی جو اسے اللہ تک لے جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تو اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، اس لیے ان کی رہنمائی اپنی ذات تک کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، جن کا سلسلہ پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء صرف دین کے پہلے حصے یعنی شریعت تک اپنی امت کی رہنمائی کر سکتے تھے، جبکہ ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی شریعت کی راہ سے بھی آگے رہنمائی کی اور انہیں طریقت یا فقر کا رستہ سکھا کر اللہ کے بالکل قریب پہنچایا۔ اور یوں
جبکہ ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی شریعت کی راہ سے بھی آگے رہنمائی کی اور انہیں طریقت یا فقر کا راستہ سکھا کر اللہ کے بالکل قریب پہنچایا، اور یوں دین کے راستہ کو مکمل طور پر طے کر کے اور امت کو بھی سکھا کر دین کی تکمیل کی۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ تک جانے والے راستے کی ابتدا شریعت ہے، جس کے متعلق سارے احکام قرآن و حدیث میں درج ہیں، جن کا اچھی طرح مطالعہ کرنے سے احکام شریعت کافی حد تک سمجھ آ جاتے ہیں۔ لیکن معزز حاضرین و ناظرین، شریعت صرف ابتدائی یا پرائمری لیول ہے۔ جس طرح ایک بچے کی ابتدائی تربیت اس کے گھر پر ہوتی ہے اور اسے کسی مدرسے یا اسکول میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تک جانے والے راستے میں شریعت یعنی ظاہری عبادت، سچ، جھوٹ، حلال حرام کی تمیز، پردہ کی شرائط وغیرہ صرف ابتدا ہیں، جبکہ اصل راستہ تو اس سے آگے شروع ہوتا ہے، جو صراط مستقیم کہلاتا ہے اور سیدھا بندے کو اللہ کے قرب اور دیدار تک لے جاتا ہے۔ لیکن جس طرح بچے کو اصل تعلیم حاصل کرنے کے لیے لازماً اسکول یا مدرسے میں داخل کروانا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تک اصل راستے پر چلنے کے لیے بندے کو لازماً کسی رہنما کی ضرورت ہے، کیونکہ بندہ اس راہ کو بھول چکا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے بندوں کو اپنا راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کی صورت میں رہنما بھیجے، اسی طرح اس نے انبیاء کرام کے بعد اپنا قرب مانگنے والے اپنے خاص بندوں کی رہنمائی کے لیے اولیاء کرام بھیجے، جو ہر زمانے میں بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے لیے موجود رہتے ہیں اور انہیں معرفت یعنی اللہ کی پہچان کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام انسان کے استاد اور رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز حاضرین و ناظرین، یہاں صادقین سے مراد وہ سچے لوگ ہیں جنہیں قربت حق حاصل کر لینے کی وجہ سے ہر برائی سے نجات حاصل ہو چکی ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور پیروی کرو اس شخص کے راستہ کی جو مائل ہوا میری طرف۔ اسی طرح سورہ الفرقان کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ رحمان ہے سو پوچھ اس کے بارے میں اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ معزز حاضرین و ناظرین، یہاں اہل علم یعنی علماء سے پوچھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اہل ذکر اولیاء سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے ولیوں سے ہی اللہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین و ناظرین، ان آیات میں اللہ کی معرفت تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جس طرح کوئی بچہ اسکول یا مدرسہ میں داخل ہوئے بغیر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا ہی لائق یا ذہین کیوں نہ ہو، اسی طرح کوئی بھی مسلمان معرفت الہی کے علم میں کامل ان اولیاء یا مرشدین سے معرفت کی تعلیم حاصل کیے بغیر اللہ کی راہ پر آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ اس کا قرب و دیدار حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیک اور عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اسی حوالے سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ایمان کامل کے لیے مسلمانوں کا علاج کسی کامل کی نظر بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ارد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اسی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے پنجابی ابیات میں، کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا وچ سجی سبون نہ گھتے ہو، میلیاں نو کریندا چٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو، ایسا مرشد ہووے باہو جڑا لو لو دے وچ وسے ہو۔ یعنی مرشد کامل کو بھی دھوبی کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح دھوبی کپڑوں میں میل نہیں چھوڑتا اور میلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح مرشد کامل اکمل طالب کو ورد و وظائف، چلہ کشی اور رنج و ریاضت کی مشقت میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اس میں اللہ ذات کی راہ دکھا کر اور صرف نگاہ کامل سے تزکیہ نفس کر کے اس کے اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کرتا ہے، اسے خواہشات دنیا اور نفس سے نجات دلا کر اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت
اور عشق میں غرق کر دیتا ہے۔ مرشد تو ایسا ہونا چاہیے جو طالب کے لوں لوں میں بستا ہو۔ معزز حاضرین و ناظرین، فقر کی یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ مرشد کامل اکمل کی باقاعدہ بیعت کر کے اللہ کی طرف سفر شروع کیا جائے۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے تو صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی تھا، لیکن پھر بھی جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر مسلمان ہوتے وہ بیعت بھی لازماً کرتے تاکہ ان سے معرفت الہی کی تعلیم بھی حاصل کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معرفت الہی کی تعلیم کے طریقہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں یوں بیان فرمایا ہے: میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے لوگوں کے تزکیہ نفس اور حکمت و معرفت کی تعلیم کی ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خلفاء ادا کرتے رہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ علم سیکھا۔ ان کے بعد ان سے سیکھنے والے اور یوں تعلیم سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی خلفاء کے پاس موجود ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی علم مٹ سکتا ہے لیکن اللہ کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کا علم نہیں مٹ سکتا۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے رہنما کی بیعت کس قدر ضروری ہے اور اللہ کے قرب کا باعث ہے، اس کا اندازہ اس آیت سے ہو سکتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ معزز حاضرین و ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بلکہ یہ سمجھے کہ ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اللہ سے بیعت کی ہے۔ وہ ایک واسطہ سے اللہ تک پہنچے۔ بعد والوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور 2 واسطوں سے اللہ تک پہنچے، پھر واسطے اور وسیلے بڑھتے گئے یہاں تک کہ کئی صدیاں بیت گئیں۔ اب اگر کوئی ایسا مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی تعلیم کا وارث ہے تو بے شمار واسطوں اور وسیلوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ معزز حاضرین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایمان کی حالت میں دیکھنا ہی ایک آدمی کو صحابیت کا شرف دلا دیتا تھا، پھر بھی ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ضروری تھی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کے خلفاء کے ساتھ بیعت کی بھی وہی اہمیت ہے بلکہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی ظاہری غیر موجودگی میں بیعت اور وسیلہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ کتاب کے ساتھ معلم کی ضرورت ہوتی ہے، نسخہ کے ساتھ طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کوئی انسان اپنا علاج خود کر سکتا ہے اور نہ خود کو صرف کتابوں کی مدد سے تعلیم دے سکتا ہے۔ انسان کے ظاہری جسم کی طرح اس کے اندر کا اصل انسان یعنی روح بھی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ غرور، حسد، کینہ، خود پسندی، لالچ، حرص، طمع وغیرہ یہ تمام انسان کے نفس کی بیماریاں ہیں جن میں مبتلا ہونے کے باعث آج مسلمان تباہی کے دہانے پر ہیں۔ ان کا علاج صرف ایسا مرشد کامل کے پاس ہے جس کی رسائی روح تک ہے اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق نفس کا تزکیہ کرنے کا علم اور طریقہ جانتا ہے۔ معزز حاضرین و ناظرین، یہ مرشد کامل ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ کی طرح ہوتا ہے جو بیماریوں کا علاج کر کے انسان کے قلب کو اللہ کے قرب کے لائق بناتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت اور نفس کے علاج کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا معلم اور طبیب کی ضرورت تھی، اسی طرح آج بھی روحانی بیماریوں سے نجات اور اللہ کے قرب کا طریقہ سیکھنے کے لیے ایک کامل مرشد کی ضرورت ہے۔ حاضرین و ناظرین،
ایسا ہی ایک کامل اکمل مرشد میرے ہادی، میرے مرشد کریم، مرکز فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس آپ سب حاضرین و ناظرین کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ معزز حاضرین و ناظرین، جس طرح اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہدایت ناممکن تھی، اسی طرح آج بھی نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہدایت ناممکن ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی راستہ دکھانے والا صحیح رہنما نہ ہوگا تو شیطان انسان کو آسانی سے بھٹکا سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مرشد نہیں اس کا دین ہی نہیں، اور حکم دیا پہلے رفیق تلاش کر پھر راستہ چلو۔ قرآن بھی بندے کو اللہ تک لے جانے والے واسطوں اور وسیلوں کی تلاش کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد اور کوشش کرتے رہو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ معزز حاضرین و ناظرین، اس آیت میں وسیلہ سے مراد ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والوں سے تو پہلے ہی خطاب ہو رہا ہے، اور اعمال یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اعمال تو غیر مرئی اور غیر محسوس ہوتے ہیں، انہیں تلاش نہیں کیا جاتا۔ یہاں وسیلہ سے مراد مرشد کامل ہے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ اور تعلیم سیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تمام اولیاء کرام بھی مسلمانوں کو مرشد کامل سے فیض اور قرب الہی حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی تصنیف فتح ربانی میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، تم حکمت کے گھر میں ہو، لہٰذا واسطہ کی ضرورت ہے۔ تم اپنے معبود سے ایسا طبیب یعنی مرشد طلب کرو جو تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج کرے، تم ایسا مولج طلب کرو جو تمہیں دوا دے، ایسا رہنما تلاش کرو جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے ہاتھ کو پکڑ لے۔ تم اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مؤدب بندوں اور اس کے قرب کے دربانوں اور اس کے دروازوں کے نگہبان کی نزدیکی حاصل کرو۔ اسی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل اکمل باطن کی ہر منزل اور ہر راہ کا واقف ہوتا ہے، باطن کی ہر مشکل کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ مرشد کامل توفیق الہی کا نام ہے، جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو کوئی کام سر انجام نہیں پاتا۔ مرشد کامل کے بغیر اگر تو تمام عمر بھی اپنا سر ریاضت کے پتھر سے ٹکراتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے مرشد و بے پیر آج تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکا۔ تمام حاضرین و ناظرین، تحریک دعوت فقر کی طرف سے میں آپ سب کو راہ فقر اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مرکز فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کے صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس میں اللہ ذات کی لازوال دولت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان اور معرفت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فقر کا مرکز عاشقوں کا ڈیرا، فقر کا مرکز عاشقوں کا ڈیرا، سلطان العاشقین در ہے تیرا۔ عاشق عشق کی مستی میں آئیں، عاشق عشق کی مستی میں آئیں، ہو کا فیض تجھ سے پائیں۔ سلطان العاشقین لجپال مرشد میرا، جو دلوں سے کرے دور اندھیرا۔ اب میں شعبہ دعوت کے انچارج جناب ارشد رمضان سروری قادری کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور فقر کے موضوع پر بیان کریں۔ یارو آؤ کریے رل کے فقر دا وپار، یارو آؤ کریے رل کے فقر دا وپار، ہے کوئی
ذکر ہودہ طلبگار، صادقاں طالباں عاشقاں لئی ہٹ جاوے نفسانی دیوار، کھل جاوے اونا تے اسرار جیڑے فقر پان لئی لٹاندے گھر بار، واہ نصیب انہاں دا ناصر جنہاں نو ملیا سلطان نجیب سونا یار۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے ہادی، میرے رہنما، میرے مرشد، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اور نائب سرپرست صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب اور معزز مجلس خلفاء انتظامیہ تحریک دعوت فقر، خواتین و حضرات، نہایت ادب کے ساتھ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے فقر کے موضوع پر بیان کروں گا۔ تحریک دعوت فقر دین اسلام کی اصل حقیقت یعنی رائے فقر اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ فقر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دینی اور حقیقی ورثہ ہے جس کے متعلق حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر دین اسلام کا ہی دوسرا نام ہے، جس کے متعلق آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ اسلام سے اگر یورپ کو کد ہے تو خیر دوسرا نام اسی دین کا ہے، فقر غیور۔ عوام میں فقر سے مراد تنگ دستی اور مفلسی لیا جاتا ہے۔ فقر کیا ہے؟ فقر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی ورثہ ہے، جس کو انہوں نے خاص طور پر اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اپنی ذات سے وابستہ کیا اور اپنے لیے باعث فخر قرار دیا، کیونکہ فقر ہی کی بدولت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الفقر فخری والفقر منی فافتخر بہ علی سائر الانبیاء والمرسلین۔ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار کمالات سے نوازا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی خوبی پر فخر نہیں فرمایا۔ حضرت علامہ اقبال
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकर ज़ौक़ व शौक़ तस्लीम व रज़ा अस्त। फकर ज़ौक़ व शौक़ तस्लीम व रज़ा अस्त, मा अमीनिम ई मताए मुस्तफ़ा अस्त। फकर अल्लाह ताला के दीदार और कुर्ब का ज़ौक़ व शौक़ तस्लीम व रज़ा है। फकर हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिरास है और हम सब इसके वारिस हैं। हम और आप तमाम मुसलमान नमाज के दौरान वो रूहानी मेराज हासिल कर सकते हैं जहां हम अपने अल्लाह को देखकर सजदा करें और अपनी इबादत में हकीकी लज्जत और सुकून पाएं, बशर्ता कि हम राय फकर इख्तियार करें। फकर का रास्ता कोई नया रास्ता नहीं है, यह उन तमाम औलिया कराम और अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। अल्लाह ताला हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाता है, ए गौसे आजम अपने असहाब और अहबाब से कह दो कि अगर मेरी सोबत यानी मेरा कुर्ब चाहते हैं तो वो राय फकर इख्तियार करें। जब उन पर फकर पूरा हो जाएगा तो वो नहीं रहते बजुज मेरे। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तमाम तालीमात फकर ही पर मबनी हैं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ ऐनुल फकर में फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह का दीदार और कुर्ब चाहता है वो राय फकर इख्तियार करे। और फरमाया, फकर दरअसल दीदारे इलाही का इल्म है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसानीफ नूरुल हुदा में भी फरमाते हैं कि जिस शख्स ने हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह को इख्तियार किया उसने फकर मुहम्मदी को अपना रफीक बना लिया। फकर से बढ़कर फकर करने वाला कोई दूसरा मर्तबा नहीं। फकर हमेशा की जिंदगी है, यानी राय फकर इख्तियार करने वाला इंसान रूहानी जिंदगी पा लेता है और रूह को मौत नहीं आती। फकर में इंसान को जिस्म के साथ साथ रूहानी इबादत का तरीका भी सिखाया जाता है जो कि जिक्रो तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात है। जिक्रो तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के साथ साथ मुर्शिद कामिल अकमल अपनी निगाह कामिल से राय फकर के सालिक को डॉक्टर और तबीब बनकर उसकी रूहानी बीमारियों मसलन लालच, हिरस, तकब्बर, खुद पसंदी, बहतान, उज्ब वगैरह से निजात दिलाता है। हजरत लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे फकीर कामिल वलिय कामिल की निगाह कामिल के बारे में फरमाते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मुर्शिद और जिक्र तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात से रूह कुव्वत और पकीज़गी हासिल कर लेती है और इंसान
روحانی طور پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری حاصل کر لیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر ہدایت ہے جس کے ہادی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقر کنز من کنوز اللہ تعالی، فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو کہ اب سے پہلے یہ خزانہ صرف خاص الخاص لوگوں تک محدود تھا، لیکن اب یہ خزانہ ہر خاص و عام کے لیے کھول دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص اللہ کا دیدار زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ ہم آپ کو اسی خزانے سے فیض حاصل کرنے کے لیے دعوت لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ مرشد کامل اکمل کی مہربانی اور نگاہ کامل سے انسان روحانی بیماریوں مثلا لالچ، ہرس، تکبر، خود پسندی وغیرہ سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ظاہری اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف وہ روحانی طور پر سکون پا لیتا ہے بلکہ اس کے ظاہری فتنہ فساد جھگڑے ایستا ایستا ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 میں ارشاد فرماتا ہے شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فواحش کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک شیطان اس راہ کو اختیار کرنے والے کے خلاف اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اللہ پاک کے قریب پہنچے۔ اللہ پاک کے قریب وہی انسان پہنچ سکتا ہے جو ان شیطانی وسوسوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی راہ فقر اختیار کرے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام کی زیر نگرانی انسان کو اصل دین یعنی راہ فقر اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، اسی فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، مومن کی اسی میں ہے امیری اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ تحریک دعوت فقر آپ کو دعوت دیتی ہے کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کے صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب سے ذکر و تصور اسم اللہ ذات حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رائے فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ تیرے در پہ جو بھی آ گیا وہ مراد من کی پا گیا، تو سخی برا ہے سلطان العاشقین، تیری ذات بندہ نواز ہے۔ اب محفل کے آخر میں دعائے خیر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعائے خیر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ پاک اس پاک پر نور محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے مرشد کریم کو برکت والی اور تندرستی والی حیات مبارکہ عطا فرما. آپ کے تمام گھر والوں پر اپنی رحمتوں برکت اور نعمتوں کا نزول فرما. یا اللہ پاک فقر کے اس مرکز کی طرف ساری دنیا کا رخ موڑ دے تاکہ پھر سے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں بیدار ہو سکے. تحریک دعوت فقر اور اس تحریک دعوت فقر کو طاقت مضبوطی عطا فرما تاکہ وہ پوری دنیا میں پھیل کر فقر کے اس پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچا سکے. یا اللہ پاک اس بابرکت محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ جس نے بھی اس نورانی محفل میں شرکت کی، خواہ جسمانی طور پر یا مالی طور پر شریک ہوا یا لائیو اس نے اس محفل میں شرکت کی، اس بابرکت محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی طریقے سے اس نے شرکت کی، شرکت کرنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کی دلی مرادیں پوری فرما. بیماروں کو بیماری سے شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو اپنی خاص رحمت سے ان کی روزی فراخ فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کی اپنے غیب سے مدد فرما اور انہیں اس قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما. یا اللہ پاک بیرون ممالک سے جن پیر بھائیوں اور بہنوں نے دعا کے لیے حضور مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض کی، ان کی تمام دلی مرادیں پوری فرما. یا اللہ پاک مسجد زہرا کی تعمیر میں جو بھی رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور فرما اور اسے جلد از جلد تکمیل فرما. یا اللہ پاک اس مسجد زہرا کو حاسدین اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما. مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین اس مرکز فقر کو تا قیامت قائم دائم رکھ. یا اللہ پاک پوری امت مسلمہ کا رخ اس مرکز فقر کی طرف موڑ دے. اللہم نور قلبی بنور الفہم واخرجنی من الظلمات الوہم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ساڈے عشق دی تو معراج نجیب، ساڈے عشق دی تو معراج نجیب، اسی نوکر تو سرکار نجیب. ساڈے عشق دی تو معراج نجیب، اسی نوکر تو سرکار نجیب. ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب، ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب. ساڈا رزق سارا تیری ذات نجیب، ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب. ساڈا رزق سارا تیری ذات نجیب. تیرے ابرو کمان